ناظرین، ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل اور صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کو مکمل طریقے سے اور بہتر طریقے سے ادا کرے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جا سکیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟ نماز پڑھنے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ آج میں آپ کو الگ الگ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز پڑھنے کے 3 بہت ہی بڑے فائدے بتانے والا ہوں، جس کا ہماری زندگی پر بہت ہی بڑا اثر پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ حدیث پاک کی روشنی میں ان فائدوں کو سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں معمول بنانے کی کوشش کریے، تاکہ آپ کی زندگی یہاں بھی روشن ہو اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، نماز پڑھنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو اور کیا چاہیے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ آپ ایک ایک چیز کافی غور سے سنیے۔ پہلی حدیث پاک صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ دیکھیے ناظرین، یہاں پر 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 نمازیں، نمبر 2 ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، نمبر 3 ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی پورے سال بھر کا جو فاصلہ ہے۔ تو دیکھیے، آپ بھی غور کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ ایک نماز سے اس کو ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کو ادا کرنے میں کافی وقت ہوتا ہے، تو اس درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں، تو جب بندہ نماز کو پڑھتا رہتا ہے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ ایک جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور پھر دوسرے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان یعنی اس پورے ہفتے میں جو گناہ صغیرہ بندے سے ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک سال کے رمضان شریف سے لے کر دوسرے سال یعنی آنے والے رمضان شریف تک جو بھی بندہ گناہ صغیرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نماز کی برکتوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ کب؟ لیکن بندہ اس وقت تک جب بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو ہم سب کو گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، تاکہ نماز پڑھنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری حدیث پاک صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کو روایت کیا ہے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے پاک بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کو روایت کیا ہے امام احمد نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت پت جھڑ کا زمانہ تھا، مطلب یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب پتے گرنے لگتے نا درختوں سے، تو والا زمانہ۔ تو آپ نے 2 ٹہنیاں پکڑ لیں اور پتے گرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، انہوں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ نے فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں، اس کے گناہ ایسے ہی معاف ہوتے ہیں جیسے
درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ یعنی بندہ جب ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کو پڑھتا ہے تو اس درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس وقت بھی اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہت ہی فضیلت ہے نماز کو پڑھنے کی۔ ایک اور حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے کتنے قدم آپ چلیں گے، کتنے درجے آپ کے بلند ہوں گے اور کتنے گناہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں صرف نماز پڑھنے سے۔ تو نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیجئے جس کا فائدہ یہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی اسے نہ دیکھے تو اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ ہمیشہ تنہائی میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کریں۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے، جو بندہ نماز پڑھ کر اسی جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی، پوری نماز آپ نے پڑھ لی، اب آپ وہاں پر جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر سے حدیث پاک سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک فرشتے استغفار کرتے ہیں جب تک وہ بندہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی آپ اٹھ کر وہاں سے کھڑے ہو جائیں یا آپ کا وضو ٹوٹ جائے، اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ اب فرشتے استغفار کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیجئے۔ فرشتے اس طرح استغفار کرتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما۔ تو اس طرح فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے۔ تو آپ ضرور یہ کام کریں کہ جیسے آپ نماز سے فارغ ہوں فوراً آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، اٹھ کے نہ جائیں، کم سے کم تھوڑی دیر تو بیٹھے رہیں تاکہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی الگ الگ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اسی طرح فرض نماز، سنت نماز، نفل نمازوں کو پڑھنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔